اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اخلاق بنا کر بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہت بڑے پیمانے پر، بہت بڑے معیار پر تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں مکارم اخلاق کی تتمیم اور تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں، گھر میں پڑھتے ہیں، تو گھر کے لوگ دیکھتے ہیں یا مسجد میں جو نماز پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ غیروں کے سامنے ہماری نماز نہیں آتی۔ روزہ رکھتے ہیں تو ہم ہی کو معلوم ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، دوسروں کو تو ہم بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے، ان کا روزہ کیسا ہوتا ہے۔ تو غیروں کے سامنے تو ہمارا روزہ بھی نہیں آتا۔ زکوٰۃ جو ہم لوگ دیتے ہیں وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو غیروں کو تو کوئی پتہ نہیں چلتا یہ لوگ کیا کام کر رہے۔ حج کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، لیکن غیروں کے سامنے یہ عمل بھی نہیں آتا۔ غیروں کے سامنے اگر دعوت کی کوئی لائن آنی ہے تو ہمارے اخلاق، ان کے ساتھ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے تو یہ دین کی دعوت ہوگی۔ اور اخلاق کا کارنامہ کتنا بڑا ہے تو پوری سرکار کی زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ لیکن غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آج بھی الحمدللہ اجالا ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ ویسے جو لوگ دین قبول کر رہے ہیں، سرکار کی سیرت کو سن کر، سرکار کے طریقے کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے دین قبول کیا ہے۔ آج ہماری بہت بڑی کمزوری جو ہے وہ اخلاقی کمزوری ہے۔ تصوف کا خلاصہ اخلاق ہے کہ اللہ والوں کے پاس رہ کر اخلاق سیکھنا ہے، ہمارے دلوں کے بگاڑ دور کرنا ہے، اس کے اندر تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے، اور جو آدمی میں عاجزی اور تواضع آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بااخلاق بنا دیں گے۔ جب انسان میں سے بڑائی ختم ہو جائے گی تو خود بخود بااخلاق بن جائے گا۔ اپنے آپ کو مٹانے والا بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔
جو اپنے آپ کو مٹانے پر آیا ہے وہ دوسروں کی بڑی خدمت کرے گا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا نام سنا ہے آپ نے، شیخ الاسلام ہے۔ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ذرا واش روم کی طرف گئے، لیکن واش روم اندر سے اتنا گندا تھا، اس کو کراہت محسوس ہوئی، وہ واپس آ گیا، برا بھلا کہنے لگا لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنا نہیں آتا۔ حضرت بیٹھ کر سب سن رہے تھے، دوسرے ڈبے کے لوگ بھی سن رہے تھے۔ اب جب تک آدمی کا پیٹ صاف نہیں ہو جاتا آدمی ٹینشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ وہ جاتا تھا واپس آتا تھا۔ آہستہ سے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اٹھے، اس کو نہیں معلوم کہ یہ کون بزرگ شخصیت سامنے بیٹھی ہے، لیکن لگا کہ کوئی بڑے آدمی ہیں۔ حضرت گئے اور سگریٹ کے جو خالی ڈبے لوگ استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں وہ جمع کیے، اپنی آستینیں چڑھائی، پیجامہ اوپر کر لیا اور وہ سگریٹ کے ڈبوں سے پورا ٹوائلٹ صاف کر دیا اور اوپر سے پانی بہا کر ایک دم کلین کر دیا۔ اس کے بعد ہاتھ پیر دھو کر پہلے کی طرح اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ ہندو بیچارہ بے قرار تھا کہ مولوی صاحب دیکھیے ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو استعمال کرنا نہیں آتا، اتنا گندا، اب کیسے جاؤں میں؟ حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ دیکھ لیجئے ذرا، ہو سکتا ہے صاف ہو گیا ہوگا۔ صاحب یہاں کون کرے گا؟ یہ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ٹوائلٹ صاف کریں گے؟ میری تکلیف کو سمجھیں گے؟ یہ اتنے بڑے عہدے کے لوگ ہیں، یہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں؟ کہا ایک مرتبہ دیکھ لو، شاید صاف ہو گیا ہو تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ حضرت کے اصرار پر وہ چلا گیا، دیکھا تو اندر سے بالکل صاف ہے، آ کر پیروں میں پڑ گیا۔ حضرت مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے علاوہ کسی نے یہ کام کیا ہے، آپ ہی گئے تھے تو آپ نے یہی کام کیا ہوگا، آ کے بتایا بھی نہیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور دیکھ میں نے کیسا صاف کر دیا۔ اپنے عمل کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ والے اپنے حال کو چھپاتے بہت ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ سب ان کو اللہ والا کہیں، وہ تو وہ اور ان کا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا مرتبہ اور اس کا مقام کیا ہے۔ اب 2-3 اسٹیشن کے بعد وہ بھی اترنے والا تھا، حضرت بھی اترنے والے تھے۔ جب اسٹیشن پہ اترے تو لوگ بڑے بڑے پرچم اور جھنڈے لے کر حضرت مدنی زندہ باد، خانوادہ مدنی زندہ باد، شیخ الاسلام زندہ باد، محدث دیوبند زندہ باد، شیخ الحدیث زندہ باد، محرر آزادی زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ ہزاروں لوگ اسٹیشن پہ موجود ہیں اور حضرت سے مل رہے ہیں۔ وہ ہندو نے پکار کر کہا تم ٹھہر جاؤ، تم بعد میں ملنا، میرا جنت جہنم کا مسئلہ ہے، دیر مت کرو، مجھے ذرا مل لینے دو۔ حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حضرت میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا قبل اس کے کہ مجھے کلمہ پڑھائیں آپ۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا لیکن آپ جیسے اخلاق کہیں نہیں دیکھے۔ مجھے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ آپ اتنے بڑے عہدے کے آدمی ہیں، میں تو سمجھا کوئی معمولی بڑے میاں بیٹھے ہیں سامنے، آپ کا اتنا بڑا مرتبہ، لوگوں میں اتنا اونچا مقام، اتنا مٹایا آپ نے مجھ جیسے کے لیے، جبکہ آپ کا مذہب الگ، میرا مذہب الگ، اور آپ نے میرا ٹوائلٹ دھو ڈالا۔ میں قربان جاؤں آپ کے دین پر۔ یہ آپ کو سکھایا کس نے؟ فرمایا یہ ہمارے فخر موجودات شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔
ہمارے نبی اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے، میں ان کا ادنا غلام ہوں۔ ہمارے نبی آئے تھے رحمت للعالمین بن کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ واقعہ تو میں نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا سنایا۔ ان حضرات کے اخلاق دیکھ دیکھ کر لوگ عش عش کرتے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت ہیں، ہندوستان کی آزادی کے لیے زندگی کا بہت بڑا حصہ وقف کیا، سفر میں رہے، قید خانوں میں رہے۔ کسی نے سوال کیا حضرت زندگی کہاں گزاری؟ فرمایا آدھی جیل میں آدھی ریل میں۔ اتنی محنت کی ہے قوم کے لیے، اتنا کام کیا ہے انسانیت کی خدمت کا، ملک کو آزادی کا سبق پڑھایا، آزادی کا نعرہ دیا۔ ہندوستان والے آزادی نہیں جانتے تھے، انہیں سمجھایا کہ بندوں کی غلامی سے نکلنا کیا ہوتا ہے اور اللہ کی غلامی میں آنا کیا ہوتا ہے۔ اب یہ حضرات بڑے عہدوں پر جانے کے باوجود انسانیت کے کیسے زبردست پیکر رہے ہیں۔ ایک جگہ لاکھوں کا مجمع تھا، بیان کے بعد ہندو بھی بیان میں موجود ہیں، غیر مسلم بھی موجود ہیں، براہمن بھی ہیں، اور ہمارے یہاں ہریجن اور بھنگی ہوتے ہیں وہ بھی ہیں۔ کھانے کے لیے ایک جگہ پہنچ گئے، کھانے کا دسترخوان چنا گیا، حضرت کھانے کے لیے بیٹھے، ایک نظر ڈالی، سامنے ایک بھنگی نظر آیا۔ اس کو کہا بھائی تم نہیں کھاتے کھانا؟ اس نے تڑپ کر کہا حضرت میں بھنگی ہوں اور میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، لیکن بھائی تو انسان تو ہے، تجھے بھی میری طرح بھوک تو لگتی ہے، تیرا بھی پیٹ تو ہے، تیری بھی ضرورت تو ہے، ایک کام کر میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ ارے صاحب میں میری قوم کے کسی بڑے آدمی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، میں آپ کے ساتھ کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ کہا نہیں تجھے میرے ساتھ کھانا کھانا پڑے گا، ضد پر آ گیا حضرت میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ کھانا کھا سکوں، میری قوم کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو بہت برا مان جائیں گے کہ اتنے بڑے آدمی کے ساتھ بھنگی ہو کر کھانے بیٹھ گئے۔ حضرت اپنی جگہ سے اٹھے، بھنگی کا ہاتھ پکڑا، دسترخوان پر اپنے پڑوس میں بٹھا دیا اور یوں فرمایا کھاؤ۔ اب وہ شرما رہا ہے، کھا نہیں رہا ہے، کہاں حضرت کے ساتھ کھانا، میری حیثیت کیا، کیسے کھاؤں؟ فرمایا بھائی کھانا پڑے گا تمہیں، اور تم نہیں کھاتے نا تو دیکھو لقمہ پلیٹ کے اندر تیار کیا اور اپنے ہاتھ سے لقمہ اس کے منہ میں رکھ دیا۔ ایک لقمہ رکھا، شرمندگی کے ساتھ اس نے کھایا، کہا بھائی کھانا شروع کر دو، میں نے لقمہ اس لیے دیا تھا تاکہ تمہارا تکلف ختم ہو جائے، تم بے دھڑک کھانا کھا سکو۔ دوسرا لقمہ اٹھا کر دے دیا، تیسری مرتبہ کمال یہ کیا کہ بڑا لقمہ بنایا، آدھا اس کے منہ میں دیا اور اس کا آدھا بچا ہوا خود کھا لیا۔ وہ رو رہا تھا، حیران تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی انسان تمہارے جیسا دیکھا نہیں، آپ نے اخلاق اور انسانیت میں حد کر دی، صرف کھانے نہیں بٹھایا بلکہ میرے منہ کا لقمہ آپ نے کھایا۔ فرمایا یہ سب میرے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، لوگ بھوکے رہیں اور میں پیٹ بھر کر کھاؤں، یہ میرے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ تو کھڑا ہو کر دیکھتا رہے، اور تو بھنگی ہے اور میں اونچی نسل کا ہوں، انسان سب برابر ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا فضل للعجمی علی العربی، عجمی کو عربی پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کالا اور گورا سب کو برابر کر کے دیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی تو ان کو سید المؤذنین بنا دیا۔
اور فرمایا تیری اذانیں خالی زمین والے تھوڑا سنتے ہیں، ارے آسمان کی بلندیاں بھی تیرے اذان کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ عالم رہا ہے۔ وہ بھنگی غائب ہو گیا، لوگ کہنے لگے معلوم نہیں کہاں چلا گیا، حضرت کے ساتھ بیٹھا تھا ایک دم غائب ہو گیا۔ فجر کی نماز کے بعد آ گیا اور پورے خاندان کو لے کے آیا، چھوٹے بچے، بیوی، لڑکی، لڑکا، اپنے ابا اماں سب کو جمع کر کے لایا۔ کہا بڑے مولانا سے ملنا ہے، بھائی آرام کر رہے ہیں، کیا کرو گے ابھی یہ مل کر؟ فرمایا میرا بہت بڑا آخرت کا مسئلہ ہے، اگر میں خدا نہ خواستہ جو حالت میں ابھی ہوں اسی حالت میں چلا گیا تو تم لوگ ذمہ دار رہو گے۔ سب گھبرائے، حضرت کو جا کے کہا ایسا کوئی آدمی آیا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، کہتا ہے میں بنگی ہوں۔ حضرت نے فرمایا جلدی بلاؤ، رات والا ہوگا۔ دروازہ کھول دیا، تو بنگی نے کہا میں اجازت چاہتا ہوں، اندر آ جاؤں کیا؟ میں آ جاؤں۔ کیوں آئے ہو بھائی؟ کہا کل کی بات میرے دل پر بڑی چوٹ کر کے گئی ہے، آپ کے یہ لقمے مجھے مسلمان بنائے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ آپ لقمہ ڈال رہے تھے، میرے دل کے اندر ایمان کی دولت آ رہی، میں ایمان کی قیمت سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے آپ کو کیا دل دیا ہے، کیا اخلاق دیے ہیں، کیا انسانیت دی ہے۔ بڑے آدمی وہ ہوتے ہیں جو چھوٹوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ مجھ جیسے چھوٹے پر نظر پڑی، مجھے بٹھا کر ساتھ کھلایا آپ نے، میں پورے خاندان کو لے کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم آپ اس شہر کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ میرے پورے خاندان کو آپ کلمہ نہ پڑھا۔ اسی وقت پورے خاندان کو کلمہ پڑھایا۔ اخلاق کی بنیاد پر اللہ نے دولت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ ہماری کون سی اخلاقی ادا کسی کو پسند آئے اور کوئی ایمان قبول کر لے؟ ہمارے حضرت مولانا جھانی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ ایک گاؤں کے اندر لیڈر جو تھا بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا، نام سے اس کو غصہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ صبح میں قریب کے گاؤں میں صبح کی نماز پڑھ کر امیر صاحب اور جوان بچے چہل قدمی کے لیے اور لوگوں سے ملاقات کے لیے نکلے تھے، تو اس کی گاڑی گزری، اتفاق سے اس نے گاڑی کے پیچھے کے حصے میں کوئی سوٹ کیس رکھا تھا، وہ گاڑی اچھلی۔ ہمارے یہاں تو کھڈوں کی بھی کمی نہیں ہے اور بڑی پہاڑیاں اور ٹیکریوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایک آدمی بیچارہ بمبئی اترا تھا اپنے کمر کا علاج کرانے کے لیے، ایئرپورٹ سے باہر آیا، ایک گاڑی کرائے پر لے بیٹھ گیا اور گاڑی چلنے لگی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک بڑے کھڈے کے اندر گاڑی گری اور باہر نکلی، اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا کہ ایئرپورٹ واپس لے لو گاڑی، میں آیا تھا کمر فٹ کرانے، ایک ہی کھڈے کے اندر میری سیٹنگ ہو گئی۔ ڈرائیور نے یہی کہا یہاں تو کمر کھڈے میں گرنے سے بگڑتی ہے یا سدھر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو سوٹ کیس گرا، جوانوں نے جلدی جا کر اس کو اٹھا لیا، نمبر دیکھا تو کہا یہ تو وہی لیڈر ہے پڑوس کے گاؤں کا، سلمانوں سے سخت اس کو دشمنی ہے، سنبھال کے رکھ دو۔ امیر صاحب نے کہا چلو گاڑی لے کر اسی وقت اس کے گھر پر پہنچ گئے، اور رات دن کی دشمنی کی وجہ سے دروازہ کھٹکھٹایا، داڑھی والے دیکھے، ٹوپی والے دیکھے، اس نے سوچا ملک الموت آ گیا، کیونکہ یہ تو رات دن ان کی دشمنی کرتا ہوں تو یہ شاید میری خبر لینے آئے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کیوں آئے ہو بھائی؟ انہوں نے سوٹ کیس بتائی، کہا یہ اندر گھر میں آئی، سوٹ کیس کے اندر پورا پیسہ بھرا ہوا ہے۔ سوٹ کیس اس کے سامنے رکھ دیا، ارے بھائی تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا آپ کی گاڑی سے گرا ہے، ذرا دیکھیے نا۔ اب اس نے کہا اس میں تو لاکھوں روپیہ ہے، یہ کیسے گر گیا؟ اور تم اللہ کے بندے ایسے لاکھوں روپیے کا سوٹ کیس لے کر میرے پاس آئے، مجھے یقین نہیں آتا کہ مسلمان یہ بھی کر سکتا ہے۔ فرمایا کام مسلمانوں کا یہ ہے لیکن بدنام کیا گیا۔
ہم کو برا مانا گیا ہے، ہم کو اس طرح سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے، ورنہ ہمارا کام وہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، لا ایمان لمن لا امانت له، ایمان والا تو پکا امانت دار اور آنیسٹ ہوتا ہے۔ ہم تو خدمت کر رہے ہیں، خادم ہیں، لوگوں نے ہم کو سمجھا ہے کہ ہم مارنے والے ہیں، ٹیررسٹ ہیں۔ اسلام ٹیررزم کا داعی نہیں ہے، اسلام تو امن و امان کا حامی ہے، اسلام تو سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی غلط کام کر دیتا ہے، اپنی ناواقفی کی وجہ سے پوری قوم کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسا کرتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے چوری کی ہو تو پوری یونیورسٹی کو لوگ برا نہیں کہیں گے کہ یہ چوروں کی یونیورسٹی ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ ان لوگوں نے کہا ذرا سوٹ کیس کھول کر دیکھ لیجیے، آپ کا پیسہ ادھر سے ادھر تو نہیں ہوا ہے۔ سوٹ کیس انہوں نے کھول کے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے بند کر دیا اور یوں کہا ایک پائی بھی ادھر کی جیسا سیٹ کیا اور رکھا، ایسا روپیہ تم لوگ لے کر آئے۔ میں سمجھ رہا تھا مسلمان بہت خراب لوگ ہوتے ہیں، لیکن تمہارے ایک عمل کی وجہ سے میرے دل سے اسلام کی نفرت نکل گئی اور اس کی محبت آ گئی۔ تو بھائی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اخلاق ہے، اور اخلاق وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلائے۔ ہمیں غیروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا، اس ملک میں رہ کر اس ملک کا وفادار بھی رہنا ہے، اور انسانیت کی دعوت بھی دینی ہے۔ غیروں کے سامنے ہمارے بہترین اخلاق جو ہمارے نبی نے سکھائے خود عملی طور پر ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اخلاقی کمزوریوں سے محفوظ فرمائے، با اخلاق بھی بنائے اور با حیا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں رمضان کے انوار اب بھی عطا فرما۔ اللہ اس کی برکت سے ہماری پوری زندگی کو پرہیزگارانہ بنا دے، ہمیں نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے تلاوت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے۔ اے اللہ بد اخلاقیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بے حیائیوں سے حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر ہمیں عمل درآمد نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما۔ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، گھر پر جو ماں بہنیں سن رہی ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی مغفرت فرما۔ اور اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔